کہ ہم نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جس چیز پر زیارت عاشوراء میں زور دیا گیا ہے وہ ہے سلام اور لعنت پر، کہ 100 سلام ہیں اور 100 لعنتیں ہیں۔ اگر یہ لعنت صرف لفظ لعنت تک باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہم نے تصور لعنت کو نہیں سمجھا۔ لعنت یعنی تبرہ، تبرہ ایک پورا سسٹم ہے کہ جب تک تم سسٹم ظلم سے دور نہیں ہوتے تب تک تم الہی سسٹم پر چل نہیں سکتے۔ ایک بندہ وہ ہے جو لعنت بھیجتا ہے، رسمی لعنت۔ تاریخ میں 1400 سال پہلے ایک یزید تھا، صرف اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ لوجیکلی سوچے کہ اس پر لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا، اس پر لعنت بھیجنے سے میرے اندر میں کون سی بہتری آ رہی ہے، اس پر لعنت بھیجنے سے میرے معاشرے میں کون سی بہتری آ رہی ہے، تو اسے پھر فکر حسین سمجھ میں آئے گی کہ مجھے صرف اس شخص پہ لعنت نہیں بھیجنی، مجھے اس سسٹم پہ لعنت بھیجنی ہے جس سسٹم نے یزید بنایا تھا۔ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل میں نے کہا کہ داعش نے کربلا میں جتنے مظالم ہوئے اس سے زیادہ ظلم کیا، کہ داعش نے بچوں کے گلے کاٹے، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اتنا ظلم کیا کہ انسان کو زندہ جلا دینا، زندہ ڈبو دینا، کہ وہ ظلم جس کا تصور انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسے ایسے مظالم داعش نے کیے۔ تو یہ ذہن میں سوال بنتا ہے کہ مولانا اگر داعش نے زیادہ ظلم کیے تو کیا اس زمانے میں جو ظلم ہوا تھا، جو شمر نے کیا، ہرملا نے کیا، تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ظلم کم تھا اور یہ ظلم زیادہ ہے؟ کیوں جب مولا زیارت عاشوراء میں لعنت بھیجتے ہیں اول سے شروع کرتے ہیں؟ کہ امام حسین نے جب اپنا خون، وہ جناب علی اصغر کا خون جب اپنی داڑھی پر ملا تھا، اتحاد کی وجہ سے میں وہ نام نہیں لینا چاہوں گا، فرمایا نانا قیامت کے دن میں ان 2 لوگوں کی شکایت آپ کے دربار میں کروں گا کہ جن کی وجہ سے آج حسین کربلا میں کھڑے ہیں، اگر وہ 2 ظلم نہ کرتے تو یہ کربلا بھی بپا نہ ہوتی۔ تو ایک ظالم وہ ہے جس نے اس زمانے میں ظلم کیا۔ ہم کیفیت ظلم کی بات نہیں کر رہے کہ اگر داعش بنا تو اس کے ظلم کی وجہ سے بنا، تو جو ظلم کی وجہ ہے اس پر عذاب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بلب ہے، بلب آپ کو روشنی دے رہا ہے۔ سورج کی مثال دوں، سورج جب نکلتا ہے تو آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہے یا آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ نہیں چاہتے تو سورج کی دھوپ اسے لگے۔ ایک مرتبہ آپ بھائی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور جہاں پر آپ کھڑے ہو وہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، لیکن ارد گرد ہر جگہ سورج کی روشنی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو پوری کائنات میں ظلمت پڑ جاتی ہے، جسے آپ چاند گرہن کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندہ اتنی روشنی کو روکتا ہے کہ 4 بندوں پر سایہ اور ظلمت پڑتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ میں 10 میٹر کے فاصلے سے بلب کی روشنی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنا روکوں گا؟ جہاں تک میں کھڑا ہوں وہاں تک روک پاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ بندہ آ کے بلب کے سامنے رک جاتا ہے، سورج کے سامنے آ کر رک جاتا ہے تو وہ پوری کائنات کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ تھا جس نے علی کو روکا تھا۔ وہ سورج کیوں فرعون کو سب سے زیادہ قرآن نے یاد کیا؟ کیونکہ فرعون موسیٰ کی روشنی کو روک رہا تھا۔ جو پہلی روشنی کو روکے کہ فرمایا والفجر واللیال عشر، یہ سورہ امام حسین ہے، اس پہ گفتگو میں کر چکا ہوں۔ والفجر مجھے قسم ہے ظہور کی، مجھے قسم ہے مہدی کے ظہور کی۔
واللیال نشر، اور مجھے قسم ہے ان ظلمت بھری 10 راتوں کی. کہ مولا یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، کہ جب انہوں نے اماموں کا راستہ روکا تو ظلمت بھری راتیں پڑی، یعنی مولا علی کے بعد کسی امام کو حکومت کرنے نہیں دی گئی. من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک یہ 10 راتوں اور ظلمت بھری سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اے مومن، اے امام کے چاہنے والے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب فجر طلوع ہوگا. کیونکہ فجر کو ایک نہ ایک دن آنا ہے، ظہور ایک نہ ایک دن رخداد ہوگا اور تم ظہور کو دیکھو گے. لیکن اے مومن، ان ظلمت بھری راتوں میں کبھی ظلمت کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، تیرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے. ہاں یہ ظلمت بھری راتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن تجھے اس موعود، اس وعدہ الہی کا انتظار کرنا ہے. فرمایا کہ وجود باطل میں فنا ہے اور وجود حق کے اندر بقا ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. باطل کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے کلیپس کرنا ہے. باطل کے اندر فنا ہے. باطل خود کو کتنا بھی سجا کر دھجا کر اپنے آپ کو بقا دینا چاہے، لیکن ایک دن اسے فنا ملے گی. لیکن حق کا وجود ہی ایسا ہے کہ ہم نے حق کے اندر بقا رکھی ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں، بادل کتنی دیر چاہے سورج کو روکیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن سورج کی روشنی نکل آتی ہے. بادل کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 30 سال 40 سال یہ ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے کہ ہم بھی امت مسلمہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن تو ظاہر ہوا نا کہ ان کا ہاتھ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا تھا. باطل نے خود کو ظاہر کر دیا نا. باطل کتنی دیر تک رکے گا، لیکن حق بھی کتنی دیر تک چھپے گا. کتنے سال شیعوں پہ الزام لگائے گئے، لیکن آج دنیا میں حق آیا ہوا نا کہ مظلوم کا ساتھ اس قوم نے دیا ہے جس قوم نے حسین کا ساتھ دیا ہے. کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم شیعہ ہو تو اس کی مدد کرنا، فرمایا اگر مظلوم انسان ہے، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اے میرے چاہنے والوں، تیرے اوپر واجب ہے کہ اس مظلوم کی آواز پر آواز کو بلند کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.